خالق ارض و سما کا ایک حکم ہم میں سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے جس بندے کو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز میرے قریب نہ آئے۔ دیکھیے، لوگ بلڈنگیں بڑی بڑی بناتے ہیں، اس بلڈنگ کو بنانے سے پہلے انہیں زمین کو چیرنا پڑتا ہے، زمین کی کھدائی کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ زمین کی کھدائی کرتے ہیں تو اس میں وہ کیمیکل ڈالتے ہیں۔ کس نظریے سے؟ اس گھر میں سیم نہیں آنی چاہیے، اس گھر کے اندر دیمک نہیں آنی چاہیے۔ اب تو دنیا میں ایسے ایسے گھر بھی بن رہے ہیں جس کی بنیاد کے اندر وہ زلزلوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ زلزلہ اگر آ جائے نا تو کم سے کم نقصان ہو۔ اسے کہا جاتا ہے دفع مضرت۔ دفع مضرت، تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا۔ اور دنیا کا خوش نصیب انسان وہی ہے جو تکلیف دینے والی چیز کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی بہترین گزر جاتی ہے، بالکل جیسے یہ دنیا کی زندگی ہے بالکل اسی طرح ایک آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اور 3 بیماریاں ایسی مہلک اور گندی بیماریاں ہیں جو انسان کے سینے میں پائی جاتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے جو بیماریاں انسان کے اندر روحانی طور پر ہیں وہ نظر تو نہیں آ سکتی، وہ نظر نہیں آتی ہیں۔ ان میں پہلی بیماری کیا ہے؟ تکبر۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ ہرس۔ اور تیسری بیماری کیا ہے؟ تکبر، ہرس اور حسد۔ یہ تیسری بیماری ہے۔ اس کائنات کا جب وجود ہوا، کائنات وجود کے اندر آئی، سب سے پہلا جو گناہ جس گناہ نے جنم لیا وہ تکبر تھا۔ وہ کون سا گناہ تھا؟ تکبر تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو پیدا کر لیا ہے، اب شیطان تو سجدہ کرنا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر۔ اس نے کہا واستکبر۔ اس سے پہلے اللہ کو کیا کہنے لگا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر تو ابھار ہوتا ہے، وہ تو اوپر کی طرف ہوتی ہے، مٹی پست ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، میں اسے کیسے سجدہ کر لوں؟ اللہ نے فرمایا نکل جا باہر۔ اس نے کہا رکھ اپنی جنت، یہ میں گیا۔ یہ شیطان اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو سب سے پہلا جو گناہ اس کائنات میں جس نے جنم لیا وہ کیا تھا؟ تکبر تھا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ ہرس۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے بھول ہو گئی تھی نا، کہ شیطان نے کہا ہمیشہ جنت میں رہو گے، ہمیشہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، انہوں نے کہا میں پھل کھا لوں گا تو ہمیشہ، اللہ نے فرمایا تھا نہیں کھانا۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ حسد۔ جب انسان دنیا کے اندر آئے تو قابیل نے حسد کیا حابیل پر اور قتل جیسا جرم کر دیا، قتل جیسا جرم کر دیا۔ اور اس قتل کے جرم کے پیچھے بنیادوں کے اندر کیا چیز تھی؟ وہ تھا حسد۔ وہ کیا تھا؟ حسد۔ تو
تین بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، تین بیماریاں جو انسان کے سینے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر انسان ان بیماریوں کی فکر موت سے پہلے نہیں نہ کرتا تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاک۔ تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر کو تکبر نے شیطان جیسے کو کیا کر دیا؟ لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس کی بنیادوں میں کیا چیز تھی؟ اس کی بنیادوں میں میرے محترم تکبر تھا۔ تکبر کی تعریف تو ایک مرتبہ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی تعریف کر رہے تھے، تکبر سے منع فرما رہے تھے، نہیں تکبر کرنا۔ ایک صحابی اٹھے، فرمایا اللہ کے پیغمبر، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، بالوں کو سنوارنا، یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس بندے کے سامنے حق بات آ جائے، حق بات آ جائے، وہ حق کے مقابلے کے اندر فرقہ واریت کو اختیار کر جائے، فرقہ واریت کو اختیار کر جائے، وہ تکبر ہے۔ مثلا پورا قرآن حق ہے، پورا قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، یہ تو حق بات ہے نا، حق بات کہنی، لوگوں اللہ ایک ہے۔ میرے مقابلے میں دوسرا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتے نہیں اللہ بھی ہے پر ساتھ اور بھی کوئی ہے، تو فرقہ کس نے پیدا کیا؟ تفرقہ کس نے پیدا کیا؟ تفرقہ تو اس نے پیدا کیا نا جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ یہ حق ہے، اللہ ہے، پورا قرآن حق بولتا ہے، مقابلے میں بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں اللہ کو تنہا نہیں مانتا، تو فرقہ بازی تو اس نے اختیار کی ہے جس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، تو یہ تکبر ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تکبر ہو گیا۔ اس لیے اگر تکبر ہم سے دور ویسے نہیں ہو سکتا، ہمیں وہ خط پڑھنا پڑے گا جو اللہ نے ہر ایک بندے کے نام آسمان سے بھیجا ہے، اور اس خط کا نام ہے قرآن مجید۔ اس کے ایک ایک جملے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس خط کے اندر اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق بات کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، اسے قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور پھر لوگوں کو کم تر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا حالانکہ کسی کو کم تر سمجھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو کم تر سمجھنا۔ اس سے تو انسان دائرہ اسلام سے بھی باہر نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ تکبر ہے۔ تکبر تو شیطان نے تکبر کیا، تکبر، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، للہیت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی۔ عاجزی اور تواضع کا مرکز یہ دل ہوتا ہے، دل، اس کا مرکز دل، اور اس مرکز کو دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے تکبر کیا اللہ اسے پست کر دیتے ہیں۔ قرآن میں فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، بڑے بڑے متکبرین کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، ان کے انجام کو دیکھ لیں، ان کے انجام کو دیکھ لیں۔ تو تکبر کے مقابلے میں جس چیز کی تعلیم ہمیں دی جاتی ہے وہ چیز ہے تواضع، للہیت، انکساری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور یاد رکھنا جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ انسان پھلدار ہوگا، وہ انسان۔ شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ نہاد شاخ پر میوہ بر سر زمین، جس ٹہنی کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا پھلدار بیری کا درخت ہو نا، اس کے ساتھ بیر لگے ہوں، بیر، لوگ اسے جوتے بھی مارتے ہیں، لوگ اسے پتھر بھی مارتے ہیں، لوگ اسے ڈنڈے بھی مارتے ہیں، وہ ڈنڈے کھا کے بھی کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ اور سفیدے کے درخت کی طرف دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، پتہ ہے نا آنڈر ہے، کوئی پھل نہیں ہے، دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے۔
لوگ دیکھتے ہیں تو کس درخت کی طرف؟ اس درخت کی طرف دیکھتے ہیں جس کے ساتھ پھل ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں، پھر اسے پتھر مارتے ہیں، پھر اسے جوتے مارتے ہیں، پھر اسے ڈنڈے مارتے ہیں، پھر پھل دیتا ہے۔ تو نہاد شاخ پر میوہ بر سرزمین، جس انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے، اللہ اسے اتنی بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، تکبر، اس کی مثال سفیدے کے درخت جیسی ہے، سفیدے کے درخت جیسی ہے جسے جلا دیا جاتا ہے، لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، پتہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس درخت کی طرف پھل ہوتا ہے، ہر ایک بندے کی نظر اس طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا امام الانبیاء نے فرمایا تکبر کو اپنے سینے سے نکالو، یہ تین بڑی مہلک قسم کی بیماریاں ہیں۔ تکبر ہو گیا جی، اور حرص ہو گئی، اور حسد ہو گیا، یہ بڑی گندی بیماریاں ہیں، ان کو دل سے نکالو اور اس کی جگہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ جب اللہ کا ڈر آ جائے گا تو پھر یہ تینوں بیماریاں نکل جائیں گی۔ تکبر کے بدلے میں اللہ عاجزی پیدا کر دیں گے، عاجزی پیدا کر دیں گے۔ پھر حرص کے بدلے میں اللہ امید پیدا کر دیں گے، اپنی رحمت کی امیدیں پیدا کر دیں گے۔ اور پھر حسد کے بدلے میں اللہ نیکی پیدا کر دیں گے دل کے اندر۔ پھر انسان نیکی کی طرف رغبت کرے گا، پھر کسی کے مال کی طرف اس کی نظر نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنہیں نفس کے بخل سے، دل کی گندگی سے بچا لیا گیا، نفس کی گندگی سے بچا لیا گیا، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔